الحمدللہ آج امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے، یعنی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات، اور یہ بائی چانس ہی آج ہمارا درس رکھنے والا اس رات میں آیا ہے۔ آج 4 فروری 2012 اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کی یہ جو اہم علمی نشست ہے یہ ایکسکلوسیولی ربیع الاول سے ریلیٹڈ ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے جو عوام میں مسکنسیپشنز ہیں انشاءاللہ ان کو پازیٹیو انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر میں انشاءاللہ 3 بڑے بڑے پوائنٹ ایڈریس کروں گا، اور دوسرا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر مشتمل ہوگا۔ اور جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا تعلق ہے، اس پر ہمارا ایک ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، یہ تقریباً 3 سال پہلے چھپا تھا۔ اب اس دفعہ پھر ہم نے اس کو 4تھی 5ویں دفعہ پرنٹ کروایا۔ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com، ahlsunnatpak.com، پاک فرقہ واریت سے بھی، اور پاک پی اے کے پاک پاکستان، اس پر کل 8 ریسرچ پیپرز رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا ہی ہے۔ اور وہ 8 ریسرچ پیپر میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے، جو میں نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کل جو فرقوں کی لعنت عام ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس دوران ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آڑے، حالانکہ قرآن اور سنت نے سختی کے ساتھ فرقہ واریت کی مذمت کی ہے۔ اور میں بیان کے شروع میں ہی 3 وہ مشہور آیات جو ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے، زبانی بھی اور پریکٹیکلی ان پر عمل ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں تم سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی، یعنی اس قرآن کو، جو آگے جائیے غیر کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں، یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ دوسری آیت گاڑے فتوے والی سورۃ الانعام، آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ دھمکی اس کی ضرورت۔ اور تیسری آیت فرقہ واریت کا حل ہے، وہ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا۔ یہ 3 آیات۔ اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کے تحت کافر۔ یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتویٰ بازی کرتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ بات۔ وہ کیوں فرما رہے ہیں وہ سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا، یہ صرف کے طور پر نہیں آیا، نام کے طور پر۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا؟ تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا۔ لیکن بھائیوں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتویٰ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے؟ کئی موجود ہیں۔ ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منہج سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس منہج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرک اور بدعتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علی الاعلان، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریم، جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں، اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہم کوئی نہیں کرتے، اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور شور سے کر رہے ہیں۔ اب مجھے ضمن کی بات میں نے بیان نہیں کرنی تھی، لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی چلتے چلتے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے خطرناک نہیں، جن کو سمجھ آ چکی ہے۔ یہاں جتنے 100-150 لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے، ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا۔ جن کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے بہت خطرناک۔ صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر نماز والے چیپٹر میں، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے گھر میں محصور کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے، یہ بھی بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے، مسلمان تھے، ایمان والے لوگ تھے، بس ان کو بھی غلطی لگی تھی، تعویل کی تو ہے مسلمان تھے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے پوچھا کہ مسجد نبی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو، برائی کا وبال ان پر۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی 1.5 کی مسجد دادا بنا، یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں، اور فرمایا انہیں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی، اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہو گئے، ان کی تعویل کی غلطی تھی۔ پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے۔ اور آج الحمدللہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے قدرتی طور پر تنگ آ چکی ہے، کیونکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، دوبارہ عروج اسلام کا ہونا ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے امت کے ساتھ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیبی خبریں عطا فرمائیں۔ اب جو غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، صرف امریکہ کے اندر 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکن قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے، 34,000، اور روزانہ امریکہ اور یورپ کے اندر تقریباً 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے۔ مولویوں کی وجہ سے نہیں، اس معجزے کی وجہ سے، بلکہ 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام از the fastest growing religion in America، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، 1.5 یا 2 مہینے تقریباً ہونے والے، ایک درس دیا تھا 10 دسمبر 2011 کو محرم کے اندر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیق کی جائے، وہ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کی گفتگو تھی۔ اگر ٹائم ملے تو ضرور ہماری ویب سائٹ پہ بھی سنیں۔ اس لیکچر کے بعد تحقیق کے میدان میں ایک ایکسپلوژن ہوا، پوری دنیا سے مجھے فون کالز اور ای میلز ریسیو ہوئی ہیں کہ آپ نے پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، فرقہ واریت سے بالا بالا، اور بڑی حوصلہ افزائی لوگ
اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ میں جو ہمارا دعوت کا کام تھا وہ ایکسپونینشلی رائز کرتا۔ آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہوں گی، جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دارالسلام حدیث کی کتابیں چھاپنے والا، اس نمبر کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جو 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا؟ تو بھائیو، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع، اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے، اور سینکڑوں حدیث اس پر گواہ ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائے گی۔ پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول، تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا، اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی طرف سے۔ ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر، ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں، اور ہمارے محدثین رحمہ اللہ پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک چیزیں جمع کی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جو اہل سنت میں متفق علیہ ثقہ جو ہے محدث ہے، امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیقی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 458 ہجری۔ آج سے تقریباً سمجھے 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین بھی اقوال بھی جمع فرمائے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286۔ تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے، اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے۔ مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا، دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا، تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا، چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا، اور پھر یوں ہی چیپٹر چلتے ہیں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس میں جو احادیث ہیں، 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ اصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں۔ جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد، تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17,203 نمبر، 17,203 نمبر، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے، اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دلائل النبوہ میں تو ہے ہی، مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر بزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ وہ صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام
ابھی روح اور مٹی کے درمیان، یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر۔ تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت، یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے۔ اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری المتوفا 310، یعنی پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتا ہے۔ تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ۔ تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق، باقی پوری امت کا اتفاق اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر، صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں درجنوں ہوتی ہے۔ تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات، کمالات میں وہ افضل البشر ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت اور جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، یہ متفقہ مسئلہ۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوتی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑا۔ فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیجیے، یہ سب گستاخی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے۔ مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3247 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 347 کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلا،
تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہتا۔ اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا، اللہ کا بندہ سمجھ کے کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو، ویسے نہ کہو؟ آپ نے کیٹیگوریکل ڈینائی کیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تقدیر کے معاملات میں میری طرف منسوخ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ اب واپس آئے اسی دلائل النبوہ امام بہقی کی، تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول، اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی 2 حدیثیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آئے جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل النبوہ کی پہلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں ٹائم نہیں، میں آپ کو صحیح سمجھ کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا، جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو سن لیا، سوموار والا دن نازل ہوئی، آپ کی پیدائش بھی سوموار والا دن ہوئی، اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والا دن ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن۔ اس کے بعد دلائل النبوہ میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق محمد بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر وفات پائی۔ ان کے شاگرد محمد بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربیع الاول اس کی 12ویں رات کو پیدا ہوا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اس میں ساری چیزیں بھی کلیئر کر دی۔ اور یہی قول صحیح سند کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن ہشام، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ اب بعض لوگ سیرت ابن ہشام کا حوالہ ہے صفحہ 158 جلد 1، بعض لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے، تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں، اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین۔ اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب، اور ایک ہے فقہی جس کو کہتے ہیں الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ مجھے صاف کی۔ یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تبع تابعی ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ۔ اب جو لوگ مجھے صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ وہ تبع تابعی ہیں، وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن فارمولہ پھر ہے کہ ہم آپ کو تابعی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تبع تابعی۔ اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت ہے مجھے پس کرنا، ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے، جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے۔ داڑھی پنکی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں، صحابہ کا اجماع خود نہیں کٹواتے، مسئلہ تو یہ تابعی کا قول ہے، یہ حجت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا، اب شبلی نعمانی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، اور امام مذہب بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 8 ربیع الاول پیدائش کا دن، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن۔ اب ہم ان کو مانیں یا حدیث کی کتابوں کو مانیں؟ ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں کو بنیاد
کتاب اور سنت، ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کی کتابوں کا جلالہ کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا، وہ اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے جو میں نے ایڈریس کیا۔ اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ ہندوؤں میں، ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں، یکسانیت والی چیزیں ہیں، وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ ان میں سے ایک حیران کن چیز جو ہندوؤں کی ایک بہت بڑی کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کلکی پرانا، اس کے اندر جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کریں، ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، انہوں نے کافی حد تک اس پر بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتاب ہے، The lost tribe of Israel، جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا جس کو خدا بنا لیا گیا۔ تو کافی سملیرٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں 4000 سال پرانی ہیں، یعنی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی تقریباً سمجھے 2500 سال پہلے۔ تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ کلکی پرانا کتاب کا نام اور چیپٹر نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 4 سے لے کر 15 تک، وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے، اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے۔ دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے، لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں۔ تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 ساتھی ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے، اور وہ ہمیں پتہ ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے، غزوہ بدر اور احد میں بھی فرشتے آئے۔ اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ مانگون جو منتھ ہوگا، بہار کا مہینہ، اس کے پہلے ہاف کے 12ویں دن پیدا ہوگا۔ پہلے ہاف جو ہوگا اس کا 12واں دن ہوگا، یعنی 12 ربیع الاول اس کو پیدا ہوگا۔ اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے، اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جاتا، یہ بہت بڑی چیز۔ تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ۔ اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا۔ اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے، اور بخاری مسلم کی کتنی احادیث پر گواہ ہے۔ لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے۔ وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بہقی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں 200 احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بیچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے دھول ہیں جو کھلائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں خمیازہ بھگتنا پڑا، اور کہا جاتا ہے کہ 12 وفات کا دن ہے، تو آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن کی جاتی ہے دونوں طرف سے۔ تو 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے، اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم ہے۔ وہ میں چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ 10 ہجری میں فرمایا ہے، اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج 10 ہجری۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس پہ بھی اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے، اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں، دلائل النبوہ امام بہقی کی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے، دن کہیں مینشن نہیں ہے۔ یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا کہ 12 وفات ہے، اس دن تو غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ ایک لالا معاملہ ہے، کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے۔
یہ بالکل غیر پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا. اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں. صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث. ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا، یعنی عید کا دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا. یہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا. اور جامعہ ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں، کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھی، ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی، یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید. تو یہاں سے پتہ چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن. اب اس کو ذہن میں. دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث. یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب. صحابہ اکرام رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ جس دن کے جمعے سوموار کا. اب آپ اس کو سمجھ لیں. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر صفر اور پھر 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور صفر. اب چاند کا مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں. 4 کمبینیشن. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے. تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے. یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com کے اندر. تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہ کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری و مسلم کی ان احادیث کا انکار نہ کریں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت نظر آ جاتا ہے. اب اس میں میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے.
تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے. فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا, کمی ہوگی. اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں, جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا 12 ربیع الاول پہ, تاکہ لوگ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں, بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر وہ گفتگو کی جاتی ہے. 12 وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا, اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو یہ پوائنٹ نمبر 3 بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر 3 جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ, جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے, تو دنیا میں کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے, اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے, کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, کوئی نہیں. اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں, کیونکہ ہم پڑھتے کیوں نہیں, ہمیں کہاں سے ہدایت ملی. صحابہ کرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی, سنت کی وجہ سے ملی. ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو اسٹڈی کریں گے, کتاب و سنت کی تعلیمات. اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر, تو مومنین پر دو بڑے احسان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات, اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدی, ہدی للمتقین, قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ. اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے, اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا. قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے آیا ہے. کون سی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانوں, بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز, یہ واضح والی چیز, اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا, سب سے بڑی بیماری شرک, اور ہدایت, اور مومنین کے لیے رحمت. اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر, اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر فلیفرحوا, خوب خوشیاں مناؤ. وخیر مما یجمعون, یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو, چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو, اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے, لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل نہیں ہے. قرآن پاک کا فتویٰ جسے فٹ اس کو گفٹ. یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورۃ المائدہ میں کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی, ابھی بھی یہودیوں کے بارے میں آیا, تمہارے لیے تو نہ ہو یہ مرضی قتل کریں. تو قرآن پاک معاذ اللہ استغفر اللہ, قرآن پاک رولز ہیں, جسے فٹ اس کو گفٹ. یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو وہ جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز, مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا.
تو طویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے. تو اس میں ایک اگلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی. اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر عبادت کے طور پر ثابت ہے, جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر, اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں 52 دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دی. صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ڈبویا گیا, اس کی شکرانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 9 کبھی جامع ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے 2 روزے 9 اور 10. اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے. اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر, اور وہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سوموار والے دن, تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کا طور. اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے. تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ گئی. جہاں تک عید کا معاملہ ہے پوری امت کے تمام مذاہب فکر اس پہ متفق ہے کہ عیدیں 2 ہی. جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہیں, عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو قربانی والی بڑی ہے. یہ 2 عید. لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا. جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی, میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے. ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر. یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے ہیں. تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی, یوم عرفہ والے دن. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی میں 3044 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں, انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی, ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعہ. تو 52 جمعے بھی سال میں آتے ہیں, یہ بھی عید ہے, یوم عرفہ بھی عید ہے. لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں. عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن, لوٹ کر آنے والا دن. لیکن جو شریعت کی اسلام میں عیدیں ہیں وہ 2 ہی رہی. اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں, لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ رہے تو روزہ نہیں ہوتا. وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین, 2 دنوں میں روزہ نہیں ہے, الفطر والاضحیٰ, ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن, ان 2 میں نہیں ہے عید والے دن روزہ نہیں. باقی یوم عرفہ عید ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی, عید کے روزے کی. صحیح مسلم میں
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث. وہی عشورہ والی جو فضیلت ہے وہ اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. یوم عرفہ کا عید کا، لیکن یہ عید وہ والی نہیں، یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے، اصطلاح کے اعتبار سے. ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے، کیا کرے؟ اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا. کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں. وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، انہوں نے استعمال نہیں کیا. اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں، لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے. جو بول رہے ہیں ان پہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا. دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس میں ثواب کی بشارت بھی سنائے، یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک سٹانس اختیار کیا بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں. اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں اس میں نے یہاں اس کو 3 سوالوں کی شکل میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا، جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1890 نمبر حدیث خطبات والے چیپٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہوں، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہا، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا ہے. اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر جس کی قسمت میں ہدایت ہے. سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجک. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے. تو بعض لوگ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے. وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ منع تو کوئی، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع. کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں. تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے. اب یہ ساری جو بیماریاں نا
پبلک کی. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. میں دیوبندیوں کے ساتھ رہا ہوں, اہل حدیثوں کے ساتھ بھی, شیعوں کے ساتھ بھی, جنہوں پنجابی کہہ رہے ہیں دائیاں ان کے ڈمی چھپے ہوتے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے. اب سوال نمبر اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے, دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے, جناح ڈے منایا جاتا ہے, 14 اگست منائی جاتی ہے, اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے. یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, بغض نہیں ہے. آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے. منائے ہر ہفتے میں سوموار کا, جو چیز ثابت ہے اس کو کریں, اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شریعت طور پہ کہتے ہیں, اس تمام چیزیں صحیح ہیں. اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے, ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی ظلم اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں. اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے, اس پہ امت کا اجماع, کوئی اختلاف نہیں. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی, فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے, مختلف کانفرنسز ہوتی, تمام کرواتے ہیں, سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع, اور اجماع حجت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا اجماع حجت. تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈمکے مارے جائیں, اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں, ہمیں تو خود پتہ ہے نا. اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتے ہیں وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آ کے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں, خود بریلوی مکتب فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. مجھے پتہ ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے آپ ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے. ان کی اپنی پبلک ان کی بات نہیں مانتی, ان کو خود خطرہ پڑ رہتا ہے میرا کہیں گستاخ رسول کہتے ہیں, سیدھی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے. اب یہ بات یاد رکھیں, اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں اس سے بچنا چاہیے. اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے, یہ لفظ نہ بولا جائے. ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم خود نہیں کرتے, ثابت نہیں اس طریقے سے, ہم زیادہ احتیاط کریں, لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے. یہ بڑا معاملہ کریٹیکل. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں, اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو شعر سنائے جاتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کی بات ہے کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوور ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام اعظم بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی. نہ صحابہ کے دور میں, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے, پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی. یہ بعد میں جو چیزیں ہوئی بعد میں ان کے نہ کرنے والوں کا پرتان کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود.
بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہی تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے، یہ آخرت تک چلنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رقت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 6583 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی عذاب وجود جمت کی وجہ سے، میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی سحقاً سحقاً لمن بدل بعد، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا۔ اور بھائیو ہم ڈرپوک ہیں، ہم بڑے ڈرپوک ہیں، ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ کیا مطلب ہے۔ ہم ڈرتے ہیں، ابلیس نہیں ہے، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے ایک قبر میں دفن کی، اور کسی کا 40واں کروایا، کسی کا 3 کروایا، تو ضعیف حدیث کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مزار کروایا۔ اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے، اب وہ بھی سوچتے ہیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون؟ ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4437 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 465، بہت دقت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام، درمیان میں ایک لکیر، ادھر بھی کچھ لکیریں، ادھر بھی کچھ لکیریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153، یہ بتائے گا ابلیس کون ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے، فرقہ واریت میں ڈال دیں گے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کہ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، ادھر کے راستے شیطانی ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا، اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، بچنا۔ یہ کہتے ہیں ساری حق پہ ہیں، چاروں ہی حق پہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی، 2 دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4۔ اب آپ خود سمجھیں بھائیو، ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی، چاروں ہی حق پہ ہیں۔ یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے، جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام، ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن عیسائی تو کہتے ہیں آپ گستاخ کو بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائٹیریا رکھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ایک راستہ ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے، راستوں پر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا، ایک لفظ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا سیدھے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے۔ دیکھیں کیا اگر تشریح بنائی نہیں سارے آتے ہیں، او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے؟ راستوں تو نہیں، راستہ ہے۔ تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے۔ تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے،
تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اور ایک حدیث، اس میں تو درجنوں حدیثیں مجھے یاد ہے، لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑے فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس ٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، امام بخاری میں پورا چیپٹر بند ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے. حدیث نمبر ہے 7280. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں ذرا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ رسول ہے، ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ کثیرا کثیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا. اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے. اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں، وہی اور اہل بیت سے متعلق، اور دوسری چیز قبروں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کی گئی. تو یہ ریسرچ پیپر 10 کے اینڈ میں سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے. میں سارا تو اس میں کور نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک چیزیں چیزیں میں ضرور بیان کروں گا، باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجیے. دروشی پڑھیں، دوسرا حصہ شروع ہے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، کتاب العلم. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیو کرے. ہر بنے لوگ سنت اللہ دے بنائی صحیح احادیث سے سوچ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت. اب یہ الفاظ غور کریں، جو ایک مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کا مولوی، انڈیا کا مولوی، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گا. یہ سنتے ہیں ہم بچپن سے سنتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان 2 چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کس کی بات، لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا، یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے. تو اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں، اللہ کی وحی کے حوالے. کیوں؟ شخصیت کا سٹیٹس بالآخر وہی ہو جاتا ہے جو پروفٹ. اس نے بھی دنیا سے جانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے، تمام صحابہ زندہ ہیں، اس زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2 سال کے بعد سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے.
13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 110 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1323 سال ہو گئے، لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی، کتاب و سنت کی دی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے، اور اس قرآن نے اگر اطاعت کا حکم دیا ہے، اس اطاعت سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہے پوری امت کے، ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے، ورنہ اگر قبر میں سیدنا ابوبکر صدیق سے وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچے۔ ایسے ہوئی نہیں، دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر، شخصیات میں نہیں، کتابوں۔ یہ ہمیں شخصیات نے بتایا ہے کہ کتابوں کو فالو، شخصیت کے ساتھ لوگ غلط چیزیں بھی مشہور کر دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے کہ کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی، اور کسی چیز کو نہیں مانتے، تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے، کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، امت کا اجماع حجت ہے، یہ ہمیں حدیث نہیں تو بتایا، تو اجماع کو حجت ماننا، کتاب و سنت کو حجت ماننا۔ اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا، قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا، اور ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ، چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو، یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے، اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا، اجماع قیامت تک جاتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ بھی ڈرائیو ہے کتاب و سنت، اور وہ ہے اجتہاد۔ وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے 22,990 کتاب البیوع چیپٹر کے اندر، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو، یعنی کہ مقلد ہو جاؤ، اجتہاد کرو۔ ہر بندے کا اجتہاد ڈیفرنٹ ہو، کسی کا کوئی پابند نہیں ہے، ورنہ اگر اجتہاد 4 بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ، اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتہاد کر رہے ہیں، تو کیا ان علماء کے اجتہاد کو مان کر بریلوی کیا طاہر القادری صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں، یا دیوبندی کیا شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں، یا اہل حدیث کیا شیخ زبیر علی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ نہیں، علماء کے فتاویٰ کو کتاب و سنت پر دیکھنا ہے، ورنہ اسلامک بینکنگ کے اوپر دیوبند کے اکثریت علماء نے تقی عثمانی صاحب کا رد کر دیا، یہ تو سود کی دوسری شکل ہے۔ تو مسئلہ اجتہاد تو یہ تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے، لیکن کتاب و سنت اجماع میں نہیں، تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ وہ غدیر خون کی حدیث ہے جو منش پیش کی، یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم، یہ غدیر خون کی حدیث اہل سنت اور اہل تشیع میں متفق علیہ حدیث ہے، اس کو کہتے ہی حدیث سے غدیر خم ہے، اور جس کا وہ جشن غدیر خم مناتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا، وہ جشن تو ہم ماشاءاللہ بہت بنا لیتے ہیں، جشن غدیر خم مناتے ہیں، جیسے یہاں جشن میلاد النبی اور جشن فلاں، وہ جشن غدیر خم۔ البتہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، اونٹ کا جو اعلان تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے الفاظ ہی آپ کو سنیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225، 6226، 6227، 6228، 4 مفصل حدیثیں غدیر خون کی صحیح مسلم میں۔ الفاظ رسول: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، تو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مولویوں نے اس کو رسی وچ ایک وٹ نہیں ہوتا، اس میں 5 وٹ ہوتے ہیں، ایک اہل بیت کی محبت کا وٹ ہے، ایک فلان پتہ نہیں کیا کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہے نا، میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں، ایک اولیاء اللہ کی محبت، ایک فلان کی محبت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ دو اور فرقہ واریت میں مت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور زید بن ارقم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ترغیب دلاتے رہے، ابھارتے رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی، تو آپ نے پہلے ہی یہ فرمایا۔ لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ڈائریکٹلی عبید اللہ بن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور اسی ٹاپک پہ میرا وہ لیکچر ہے 2.5 گھنٹے کا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا، جس کو شوق ہو مزید ڈیٹیل اس لیکچر کو ہمارے ویب سائٹ سے سن ویڈیو لیکچر پڑھا۔ ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہاں نہیں فرمایا کہ اہل بیت کو پکڑنا، یہ ذرا غور کریں، فرمایا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ پکڑنا کس کو ہے؟ کتاب۔ یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ غدیر خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور نے اپنا وسیع بنا دیا تھا، اور بھائیو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں، وہ تو اجماع امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے۔ اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے باب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹیگوریکل ڈینائی کیا نہیں، البتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اور یہاں میں ایک بڑی کانٹے دار بات بتا دوں کہ جو حجۃ الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا، اس میں صرف قرآن کی، کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا۔ صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، بڑی لمبی حدیث، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 2950، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں کنکلوڈ کی ہے نا گفتگو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی، ہماری خیرخواہی فرمائی، ہماری نصیحت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان پر بلند کی، پھر صحابہ سے مراد پوری امت ہے، اے اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ، کہ ان تک یہ بات پہنچے، اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات پر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی جو وہی سے دیتے تھے۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، الگ سے وہ ضرور سنیں، اس میں میں نے کافی حدیث بیان کی ہیں۔ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، سچ پیپر بھی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی۔ اب میں اس کی کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ میں جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی، آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں. اب یہ سنتے جائیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں. صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ. اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. بولے اس پہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام سمجھیں، یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جو آج تک نہیں گرائے گی، وہ اندر ہی. اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا. پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا، دیکھ لیں 5 دن پہلے، خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا. پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے 7352 نمبر حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کریں. بت کا لفظ وثن کا لفظ استعمال، جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا، چاہے قبر ہو چاہے درخت ہو چاہے پتھر ہو، مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا. پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2245 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ مت بیٹھنا اور قبروں پر عمارت مت تعمیر. یہ صحیح مسلم 3 چیز، یہ ترتیب میں نے الٹ دی. پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ عمارت مت بنانا اور قبروں پہ مت بیٹھنا. بیٹھنا لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے اور ویسے اس سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی، وہ بھی دونوں طرح سے بیٹھنا ہے. قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے. پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ قبریں کو اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج بار بار قبروں کا ذکر. پھر دیکھیں سنن نبی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر. اب دیکھ اب وہاں اگر میلہ لگ جائے انشاءاللہ فی الحال تو کوئی چاس نظر آ رہے اور کوئی اٹھائے تو اس کو گستاخ رسول کہا جائے گا، یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ہے. میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر، درود شریف پڑھنے کے لیے میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا، یہ ٹینشن نہ لینا. اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران رودس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر اندازہ نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں. ولادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانتا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے، قبر موجود تھی، نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے اس طریقے سے اور زیادہ ایک بارش وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے، اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب جنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں، کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے، اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا، پہلے وہ حدیث آئی ہے رودس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید میں کیا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں، لیکن ان کو تو پتا ہوگا، یہ تو علماء کو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ.
لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو اسکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا, پہلے حدیث لے کے آئے کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے, اور آگے حضرت علی کا قول دی. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے, سفیان عمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالش. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالش قبر ہو, ایک بالش تقریباً 9 انچ 10 انچ تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج انٹرنیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں. یہ جو یہاں سے بھی قرآن اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار ہے. قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی, اس پر دیکھی صحابہ تابعین تابعین, اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں, حضور کی 2 امہات المومنین رضی اللہ عنہم, کہ جب ہم حبشہ میں گئے تو وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے بیماری کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑ پڑے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق, دیکھ بدترین مخلوق, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملہ بولے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرمائی. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالش پر بالش, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص کوہ کے سراغ میں داخل ہوا, تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ آیت کافروں کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہو, لہذا جو خرابیاں ہم کو کنڈیم کیا جا رہے ہیں تمہیں بھی کیا جائے گا. تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے, توحید کانفرنس کرواتے ہیں, وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب, ان کا میں نے مضمون پڑھا, انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا. اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم جو راستہ روکیں گے. تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ, اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے. تو ہم کہتے ہیں بھائیوں کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی ہے تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے, یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں, اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے, کتاب الفتن چیپٹر میں, فتنوں والے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, وہاں ایک درخت ہے جس کا نام تھا ذات انوار, وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے, تبرک حاصل کرتے. جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے نوکری کا انٹرویو کریں, تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما رہے ہیں. کس نے کہا؟ صحابہ نے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے, اما یشرکون, یہ بریکٹ میں ہے. سبحان اللہ, یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اور تم نے تو آج وہی بات کرتی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ, انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی پور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا, حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے. یہ آپ کی طرح احتیاط دیکھیں, ادھر کہہ رہے شرک ختم ہو چکا, جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو, تھوک دے صاحب نے کرو ختم ہو گیا.
اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ پوری ریکارڈنگ ہے. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو تم نے وہی بات کر دی پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو قدم بقدم بالش پر بالش ان میں سے اگر کوئی شخص دو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو. بات کلیئر ہوگی. اس سے مراد فیشن نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپینین سنیں. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی مکتب فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی. یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے. ہمیں تو بڑا ذوق تھا ہمارے سے بڑا کوئی رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پتہ چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ دیا ہوا. اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں. آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا اب ان احادیث پڑھنے کے بعد فتویٰ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا. اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا اس مکتبے میں جو استاد ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور وہ ہے سید محمود احمد آلوسی بغدادی المتوفی 1270 ہجری آج سے تقریباً 200 سال پہلے. علامہ آلوسی مشہور ہے ان کی تفسیر المعانی مشہور ہے. جو بند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے جو بندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں. جس میں میں یہاں سے چیز نکال رہا ہوں تو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ ہیں آج سے 150-200 سال پہلے. وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں تفسیر روح المعانی میں 238 نمبر پیج کے 15 نمبر جلد کے اندر جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے جو بند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اس بات کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں میرے ساتھ کسی نے لڑنا یہ بزرگ ہے. ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو سورہ توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو آگ لگا دی. اور علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے. اور ہے باقی تو پتہ چل گیا منافقین ہے یا تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتنہ ہے. اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث قبروں کو پکا مت کرنا ان پہ عمارتیں مت بنانا. اچھا یہاں بھی بتاؤں کیا ہوتا ہے میرے استاد غلام حسین سیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث اور بریلوی مکتب فکر میں ٹاپ آف دی لسٹ پرسنالٹی ان کو میں نے فون کیا آج سے 2 سال پہلے. تو میں نے کہا یہ آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں. تو میں نے کہا یہ گنبد کیوں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. تو میں نے کہا اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر عمارت. اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں. ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے الا ہوتا ہے پر اپان اور اون کا فرق. تو میں نے کہا یہ کہنا چاہ رہے ہیں قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے. کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے. تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجمیری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو تہخانے میں ہے اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کے اوپر لایا گیا اور اوپر سے بھی باہر اوپر اس میں نکلی ہوئی ہے. آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خاموش ہو گیا. میں نے کہا بولیں کہتے نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا. تو میں نے کہا بتائیں آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نہ غلط ہے. کہتے میں نے نہیں اس میں کچھ کہنا. اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں. اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے جملہ لکھا تھا وہ بڑا کڑوا لگا تھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے. اس کے اوپر سر اوپر لکھا ہے ہر پیج پہ فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت. مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا. میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود سمجھ لیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی بات بلند نہیں کرنی، حدیثوں پہ جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر نہ. تو یہ بات سمجھ. اب آگے کانٹے کی بات اور اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور میرے خیال ہے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں، اس سے زیادہ نہیں لگیں. یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے. سب لوگ مثال دیتے ہیں کہ حکومت خضرا بھی غلط ہوا، یہ آپ نے اکثر مثال سنی. تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا. وجہ یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات چھپاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت، خلافت کوئی ہے نہیں ہے، انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں، باب الفہد، باب عبدالعزیز، یہ صحیح ہے؟ ہاری نہیں ہے. تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا؟ تابعین نے؟ تبا تابعین نے؟ تبا 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 تابعین نے؟ تبا 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 تابعین نے؟ نہیں. خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 کتاب کا نام ہے، اور اس کے